ڈھاکہ بنگلہ دیش ہے۔ جی ہاں دوستو، بالکل صحیح سنا آپ نے۔ یہ فکرہ 50 سال پہلے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش میں تبدیل کر گیا۔ اگر ڈھاکہ سے یہ پوچھا جاتا کہ وہ ڈھاکہ بنگلہ دیش کے نام سے منسوب ہونا چاہتا ہے یا ڈھاکہ مشرقی پاکستان کی اپنی اساس اور نظریے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو شاید اس کا جواب ہماری توقعات سے کچھ الگ نہ ہوتا۔ مگر افسوس، ڈھاکہ سے نہ تو پوچھا گیا اور نہ ہی اس سے کوئی رائے لی گئی۔ بہرحال دوست بہت کچھ محفوظ کر لیتی ہے۔ آج ہم تاریخ کے انہی صفوں میں واپس جائیں گے اور جانیں گے اس اہم سازش کے بارے میں جو پاکستان کے دو لخت ہونے کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ 9 ماہ تک بنگال میں موجود فوج کی تعداد کتنی تھی اور امریکہ اور روس کا کردار اس سارے معاملے میں کیا تھا۔ دوستو، 1967 میں رات کے وقت ایک شخص کی آنکھ کھلی تو ہر طرف مکمل خاموشی اور سناٹے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ شخص جلدی میں ایک بلڈنگ سے باہر نکلا۔ بلڈنگ سے باہر آتے ہی اس نے انتظار کرتے ایک شخص سے کچھ لمبی چوڑی گفتگو کی اور اس کے بعد وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ وہ شخص اپنے چال ڈھال سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ذہن میں کوئی طوفان برپا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جسم اس کی سوچ کی عکاسی بڑی کوشش کے باوجود بھی نہیں کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ طوفان اس کی سوچ سے پورے جسم میں پھیل رہا تھا۔ گفتگو کے بعد وہ شخص گاڑی میں بیٹھ کر ایک ویران جگہ پر پہنچا اور گاڑی سے اتر کر ایک ایسی ویران جگہ میں داخل ہوا جو کہ معمول کی تمام بلڈنگ سے بالکل الگ تھلگ بناوٹ کی تھی۔ کچھ وقت اس بلڈنگ میں گزارنے کے بعد وہ شخص دوبارہ گاڑی میں بیٹھا اور واپس آ گیا۔ دوستو، یہ شخص شیخ مجیب الرحمان تھا جو اپنے گھر سے رات کے اس پہر مشرقی پاکستان کی سرحد کے قریب بھارتی علاقہ اگرتلہ میں گیا، جہاں اس کی ملاقات بھارتی خفیہ ایجنسی کے آفیسر سے ہوئی۔ یہ ملاقاتیں مسلسل وقفے سے جاری تھی، لیکن اس قدر خفیہ رکھی گئیں کہ یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی۔ 1968 میں جنرل ضیاء کے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ معاملات بگڑے تو یہ ملاقاتیں بھی سامنے آئیں۔ چونکہ یہ سازش بھارتی علاقے اگرتلہ سے شروع ہوئی تو اسی لیے اس سازش کو اگرتلہ سازش کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ حکومت کی جانب سے اس معاملے کو عدالت میں اٹھایا گیا، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تمام گواہ اور ثبوت موجود ہونے کے باوجود حکومتی پروسیکیوٹر نے یہ کیس اتنی عدم دلچسپی سے ڈیل کیا کہ عدالت نے شیخ مجیب الرحمان کو مجرم اور بے گناہ دونوں کے طور پر دیکھنے لگی۔ بعد میں جنرل ضیاء الحق نے یہ کیس عدالت سے واپس لے لیا اور یہ معاملہ واپس وہیں چلا گیا جہاں سے یہ شروع کیا گیا تھا۔ 7 دسمبر 1970 کے عام انتخابات میں مشرقی پاکستان سے مجیب الرحمان کی پارٹی عوامی لیگ کامیاب ہوئی تو مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے میدان مار لیا۔ وفاق میں حکومت بنانے کا مرحلہ آیا تو دونوں نے اپنی حکومت بنانے کو ٹارگٹ پہ رکھ لیا، جس کی وجہ سے ملک میں سیاسی تناؤ پیدا ہو گیا جو کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ سیاسی تناؤ جاری ہی تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کی ایک چھوٹی سی آڈیو کلپ وائرل ہو گئی، جسے سن کر جنرل یحییٰ خان آگ بگولا ہو گئے۔ آڈیو کلپ میں شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کے قیام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور ساتھ میں یہ دھمکی بھی دیے جا رہے تھے کہ اگر کسی نے ان کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو معاملات کی سنگینی کا ذمہ دار بھی وہی ہوں گے۔ جنرل یحییٰ خان، جو کہ اب تک شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ نرمی سے ڈیل کر رہا تھا، اب اچانک غصے میں آ کر یہ کہنے لگا کہ میں شیخ مجیب الرحمان کو سبق سکھاؤں گا، اس نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد مارچ 1971 میں شیخ مجیب الرحمان کو غدار قرار دیا گیا۔ اس کے بعد معاملات اس قدر سنگین ہوتے چلے گئے جیسے ہنستے بستے گھر کو کسی کی نظروں نے گھیرے میں لیا ہے۔ ریاستی اور سیاسی تناؤ اس قدر شدید ہو چکا تھا کہ واپسی کے تمام راستے یکے بعد دیگرے بند ہوتے چلے جا رہے تھے۔ بھارت اس ساری صورتحال کو بڑی باریک بینی سے مانیٹر کر رہا تھا۔ موقع ملتے ہی بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔
جنگ شروع ہوتے ہی بھارت نے شاطر دماغی سے کام لیتے ہوئے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان زمینی اور فضائی راستہ ختم کر دیا۔ مشرقی پاکستان میں طوفان اور سیلاب سے نبٹتی ہوئی پاکستان آرمی بارڈر سے بہت دور مختلف آپریشنز میں مدد کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ جنگی ساز و سامان کی کمی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے آ رہا تھا۔ 15 دن کی لڑائی کے بعد مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں تبدیل ہو گیا۔ 1971 کی جنگ کے دوران موجود انڈین آرمی چیف سے پاکستان آرمی کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ پاکستان آرمی بہت بہادری کے ساتھ لڑی، لیکن ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود ہی نہیں تھا۔ پاکستان آرمی اپنے مرکز سے ہزاروں کلومیٹر دور تھی، جبکہ ہمیں اس جنگ کے لیے 8 سے 9 مہینے پہلے تک تیاری کرنا پڑی۔ روس اور امریکہ نے بھی اس سارے معاملے میں بھارت کو نہ صرف اسلحہ اور جدید ہتھیار فراہم کیے بلکہ مالی طور پر بھی بھارت کی بھرپور طریقے سے مدد کی۔ برطانوی صحافی کے بقول مشرقی پاکستان میں معاملات کی خرابی کی ذمہ دار جتنی اندرونی خانہ جنگی ہے، اس سے کچھ بڑھ کر بیرونی سازش بھی ہے۔ دوستو، پاکستان کی تاریخ کا یہ المیہ ہے کہ سقوط ڈھاکہ کی وجہ ریاستی اداروں سمیت سیاستدان بھی ہیں، اور بدقسمتی سے ہم نے اپنی اس دردناک تاریخ سے کوئی سبق ابھی تک حاصل نہیں کیا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔